Myself, Shimroz Shams Abbasi. Today I am going with the next book review, and the book name is The Clash of Civilization and the Remarking of World Order. یہ لکھی ہے جی سیمیول پی ہنگٹن نے. بیسٹ سیلر بک رہی ہے اور پولیٹیکل سائنس میں بڑی ایک اہمیت رکھتی ہے یہ، بلکہ میں ایسا کہوں گا کہ یہ اب پوری طرح سے ایک پولیٹیکل تھیوری بن چکی ہے. اب آتھر اس میں بیسکلی بات یہ کرتے ہیں کہ جو کلیش آف سویلائزیشن ہے پوسٹ کولڈ وار کے بعد، وہ جو ہے دنیا کا آرڈر وہ چینج ہو گیا ہے. اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں دو طرح کی اپروچ آتی ہیں کولڈ وار کے بعد. ایک لبرل اپروچ تھی اور ایک ریئلسٹک اپروچ تھی. لبرل اپروچ کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو کلیش آف سویلائزیشن ہے، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر میں اب کوئی بھی لڑائی ہوگی وہ آئیڈیالوجیکل بیس پہ ہوگی، وہ پولیٹیکل بیس پہ ہوگی. لیکن ریئلسٹک اپروچ اس سے بالکل ڈفرینس تھی. اور جو سیمیول پی ہنگٹن ہیں یہ بیسکلی ریئلسٹک اپروچ کے ماننے والے ہی تھے. ان کے بقول کہ جو آفٹر پوسٹ کولڈ وار جو لڑائی ہوگی، پوسٹ کولڈ وار کی لڑائی ہوگی، وہ نہ پولیٹیکل بیس پہ ہوگی، وہ نہ آئیڈیالوجیکل بیس پہ ہوگی. وہ اگر کوئی بھی کلیش ہوگی وہ سویلائزیشن بیس پہ ہوگی. اب یہ ایک بڑا کوشچن تھا کہ سویلائزیشن بیس پہ آپ کیسے ایسی چیز کو اپروچ کر رہے ہیں تو لڑائی. وہ کہتے ہیں کہ سویلائزیشن بیس پہ جو لنگوسٹک ہے، جو ریلیجس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہی تو ہے، اور آنے والی دنیا کے لیے یہ کلچر ہی لڑائی کا باعث بنے گی. اس بک میں انہوں نے جو انٹروڈکشن پیرے تھے ان میں ڈفرینٹ جو تھی وہ سویلائزیشن کے بارے میں بات کی. وہ سویلائزیشن سینیک تھی جس کا جو کور سٹیٹ ہے وہ چائنا ہے. جاپنیز تھی، جاپنیز کی جو کور سٹیٹ ہے وہ جاپان تھی. آرتھوڈاکس تھی، آرتھوڈاکس کی جو کور سٹیٹ ہے وہ رشیا ہے. USSR ایک وقت میں رہی ہے. اس کے بعد جو اسلامک سٹیٹ ہے، اسلامک سویلائزیشن کی بات کی ہے جس میں ڈفرینٹ کنٹریز آتی ہیں. عربک آتی ہے، ساؤتھ ایشین کنٹریز آتے ہیں. اس کے بعد لیٹن امریکہ ہے. لیٹن امریکہ میں ڈفرینٹ یورپین کنٹری، نارتھ امریکہ کی کنٹری لائے کرتے ہیں. اور جو ویسٹرن ہے جس میں کور اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں USA ہے، یورپین کنٹریز ہیں میجر، اور افریقن کنٹری جس میں مور دین 35 ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. اب آتھر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈفرینٹ سویلائزیشنز ہیں ان یہ کلچرلی طور پر بہت ڈفرینس کرتے ہیں ایک دوسرے سے. آپ ویسٹ اور اگر اسلامک سویلائزیشن کو ہی لے لیں تو ان میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. ریلیجس آ جاتا ہے. ریلیجس جو ہے کلچرل سویلائزیشن میں بیسکلی ڈومیننس کرنے والی چیز ہے، ایک بڑا عنصر ہے یہ. اور اس کے بعد لینگوسٹک طور پہ وہ بتاتے ہیں کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ لینگویج ہیں. اس کے بعد آتھر بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں. سرپرائزنگ طور پر ہمیں ویسٹرن جو ہے سویلائزیشن وہ ڈومینیٹ نظر آتی ہے، لیکن آتھر کہتے ہیں کہ فیوچر ایسا نہیں ہے. فیوچر کسی ایک سویلائزیشن کا نہیں ہے. اب دنیا بائی پولر سے ملٹی پولر ہوتی جا رہی ہے. پہلے دو سویلائزیشن کی ٹکر تھی، دو کور اسٹیٹ کی ٹکر تھی. بظاہر میں یقیناً بات کر رہا ہوں USSR اور USA کی، لیکن اب ملٹی سویلائزیشن سسٹم ہے. اب آپ جو ہے یونیورسل ڈومیننسی کی بات نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ ایک چیپٹر ایسا بھی لاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ویسٹرن جو ڈومیننسی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بھی کچھ حقائق ہیں. بظاہر یہ ڈومیننسی نظر آنے والی، اس کے پیچھے وہ ایک لمبا ذکر کرتے ہیں کہ اسلامک سویلائزیشن کا بھی ایک اچھا خاصا دور رہا ہے. اور ویسٹرن جو ہے سویلائزیشن کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ فرام 1500 AD ٹو آن ورڈ ایجوکیشن کے پلیٹ فارم آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ انوویشن کا کام دیکھ لیں، اس کے بعد آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں انڈسٹریل ریولوشن لانے والی، یہ تمام ویسٹرن سویلائزیشن کے لوگ ہی تھے جنہوں نے ایک بڑا انقلاب لایا ہے اس دنیا کے لیے. اور تبھی یہ دنیا جو ماڈرن ورلڈ کہلانے لگی ہے. یہ بڑا عنصر جو تھا وہ پایا جا رہا تھا. اس کے بعد بڑی بہترین باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک بڑی دلچسپ، میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس بک میں پڑھیں جائیں گے تو بڑا کھو جائیں گے. بڑی لاجک بیسڈ جو تھی وہ باتیں تھیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آج ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن ڈومیننسی رہی، لیکن ملٹی سویلائزیشنز میں آپ دیکھیں کہ ریوائول پیدا ہو رہے ہیں. چائنا سویلائزیشن، سینک سویلائزیشن ایشیا میں ایک ڈومیننٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ اکنامک بیس، پولیٹیکل بیس
اور کلچر بیس میں وہ ہر جگہ جو ہے وہ آگے آ رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ جو فلاز ہیں اسلامک سویلائزیشن کا ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں کہوں گا کہ بدقسمتی سے جو ہے اسلامک سویلائزیشن نے اپنے آپ کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ڈالا، جدید دور کے تقاضوں میں یہ داخل نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے جو اسلامک سویلائزیشن میں ہیں وہ فلاز آئے ہیں. اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں چائنا کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا میں وہ اپنی بات کو، اپنی اپروچ کو، اپنی جو ان کی ریئلسٹک اپروچ ہے اس کو پروو کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے. یورپین یو ایس اے اگر ایک بلاک بنا رہا ہے تو چائنا ود اسلامک سویلائزیشن ایشیا میں اپنا ایک نیا بلاک کھڑا کر رہا ہے. تو یہ دونوں فیوچرز کے رائیول ہیں. اور انہوں نے جو سویلائزیشن کی کلیش کی بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیلسٹائن میں اگر ایک بندے کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اس کا مرڈر ہو جاتا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیلسٹائن ہی اس کا جو ہے وہ پیچھا کرے گی، بیک اپ کرے گی، بلکہ پوری اسلامک سویلائزیشن سٹینڈ لے جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی جو انہوں نے کشمیر کی بات کی کہ یہ جو کنفلکٹ پیدا ہو رہے ہیں یہ وہی کور جنریٹڈ جو ہیں وہ کنفلکٹ ہیں، یہ ٹریگر کر رہے ہیں. یہ پوسٹ کولڈ وار کے بعد جو یہ کنفلکٹ ہیں یہ ٹریگر کر کے ایک نئی کلیش میں لے جانا چاہتے ہیں. اصل میں وہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں. آخر میں بات کروں گا کہ آپ اس بک کو کیوں پڑھیں، آخر اس میں اتنی امپورٹنس کیوں ہے. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کی بات کروں کہ تو تمام کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے اس کو جو ہے وہ ایک تھیوری بیس بنا کر اس پہ اسٹڈی کی جاتی ہے. یہ بک پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی کون سی سویلائزیشن کب اور کیسے کیوں طاقتور رہی، اور سویلائزیشن پڑھنے کے بعد آخر کلچرل جو ہے وہ کلیش ہے کیا چیز، وہ کیا. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اکنامکس کلیش ہوتی ہے، پولیٹیکل کلیش ہوتی ہے، جی فلاں بندہ کا اتنا ڈالر آ گیا، فلاں مارکیٹ میں اتنا آ گیا، لیکن آخر کلچرل کلیش کیا ہے. تو اس کے لیے اسٹے ٹیون ہیں. انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر ملتے ہیں ایک نئی بک کے ساتھ. شکریہ.